تحریک لبیک یہاں مرید کے میں موجود ہے۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر ساڈے پیچھے کیوں پی گئے جے؟ تو پولیس والے خونوں خون ہوئے ہون تے انہوں نے کوئی پوچھے یار تواڈے نال بنیا کی ہے؟ نیفے چ پستول نہیں رکھنا۔ بندہ 100 دفعہ بھی بڈھی نو ماں کہہ لے نہ نکاح ٹوٹدا جے تے نہ او تے تو جان چھوٹ دی جے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ نے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ جسد اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کچھ نہیں جانتا، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، ایام گزرتے ہیں، اس کا شوق، ذوق، جاننے کی جستجو، آرزو اور تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ یہ پوچھ پوچھ کے آگے بڑھتا ہے، ذہن میں ڈھیر سارے سوالات آتے ہیں۔ استاذ اچھا مل جائے تو جواب اچھا مل جاتا ہے، وگرنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی ایک سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تشفی نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے قبل جو سن رہے تھے کہ اللہ نے انسان کے وجود کو محدود بنایا ہے، اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ کان ایک حد تک آواز سنتا ہے، اس کے بعد سماعت ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بندہ وہ بات نہیں سن سکتا۔ آنکھ کی ایک لمٹ ہے، میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے اس 1 انچ آنکھ کے ڈیلے سے میں آسمانوں کی کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو، ستاروں کو، سورج چاند سب دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں، آگے کیا ہے ایک لمٹ ہے۔ حواس خمسہ سے نواز کے، دل دے کے، ساتھ میں عقل اور شعور دے کے اللہ رب العزت نے آسمان سے علم کا نور اتارا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اپنی حدوں کو سمجھتا ہے، حدود کو کراس نہیں کرتا، اوقات میں رہتا ہے، ظرف میں رہتا ہے، اور بندگی کو طرز بندگی میں گزار کے اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ اس کی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ نے کبھی قرآن مجید کو کھول کے تفصیل سے دیکھا ہو
کتاب اللہ کے ہزاروں اسلوب ہیں، ان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک، جو شبہات، جو خیالات، جو تصورات، جو امیجز آتے ہیں، یہ ان کو بڑے وسعت کے ساتھ نقل کرتا ہے۔ 300 سے زیادہ مرتبہ، لگ بھگ 316 یا 17 بار اللہ نے قرآن مجید میں وقالو، لوگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، وڈیروں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، سردار ایسے بولے۔ اللہ نے ان کی رائے کو قرآن مجید میں جگہ دی، اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب پیغمبر کو قرآن مجید میں 317 بار لگ بھگ خود آسمان سے وحی اتار کے کہا ہے کہ کل، محبوب جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ کو صاف کر دو اور ان کو ایک دفعہ بات بتا دو کہ جو تم سوچ رہے ہو بات ویسے نہیں، بات ایسے ہے۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے کہہ دیتے ہیں بات ایسے ہے، تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اپنی اہلیہ کو ان کو بتاؤ بات ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، حالت ایسے ہے۔ میں گھر میں بیٹھا تھا تو چاروں طرف سے دوست احباب کہہ رہے تھے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، سفر نہیں کیجیے گا۔ ہم ان ایپ سے جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیف سٹی، وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ روٹ بند ہے، لیکن جب فیلڈ میں اتر کر کے میدان میں جا کر کے دیکھا تو میرے یہاں آنے تک کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن راستے صاف تھے، الحمدللہ پہنچے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں۔ دنیا کے اعتراض کو حوصلے سے سننا، تحمل سے، اسے جگہ دینا، ٹائم دینا، موقع دینا، اور پھر دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حقیقت کو بیان کر دینا۔ اگلا مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی مرضی۔ میں اگر گھر رابطہ کر کے بتاؤں کہ آپ جو کہہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، میں الحمدللہ یہاں پہنچ چکا ہوں، ایسا سفر رہا ہے، تو جس نے راستے اختیار کیے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جسے نبوت دیتے ہیں نا، اسے پل پل کی وحی کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ صفت غیب عطا نہیں کرتے، جزئیات دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ 23 سالہ دور میں کتاب اللہ 6236 آیات سے نوازا گیا۔ اب اگلے چیز کی طرف آئیے۔ دوسرے کی بات کو سننا، جو غلط ہے اسے غلط کہنا، جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا، لیکن اسلوب اچھا ہونا چاہیے، انداز کہ اگلا سمجھ سکے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے، ہم سارے اردو دان بیٹھے ہوں اور ایک بندہ آ جائے اور آ کر کے دیسی زبان میں کچھ پوچھ لے، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، ام منم بری ام سیام فم سفر۔ یہ قبیلہ الف لام میں لام کو میم میں بدل دیتا ہے، جیسے ہم کچھ لوگ واؤ کو بے میں بدل دیتے ہیں، ویگن کو بیگن بولتے ہیں، شین کو سین بول دیتے ہیں۔ میں شریف کی شادی میں سحر گیا، اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا، تو مجھے سمجھ آ جائے گی قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، یہ لب و لہجہ کس کا ہے۔ اس نے کہا ام منم بری ام سیام فم سفر۔ محبوب نے کہا لیس منم بری ام سیام فم سفر۔ اس کے لیول پہ اتر کے اس کو جواب دیا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں کتاب کے ساتھ استاذ بھیجا ہے،
اگر اکیلی کتاب کام کرتی تو میرا رب کبھی بھی کسی استاذ کو نہ بناتا، ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اسکول اساتذہ کے بغیر، کالجز پروفیسرز کے بغیر، یونیورسٹیز ان رہبروں کے بغیر چلتی، اور ہر بچہ پیدا ہوتے جوان ہوتا، بات ختم ہوتی، کوئی سیکھنے سکھانے کا چکر نہ ہوتا، آٹو فیڈ کیا ہوتا اور سب ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اور یہ رب کا نظام ہے کہ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور اساتذہ سکھاتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بہترین استاذ وقت کا معلم ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا، یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ اصول یہ کوئی ڈکشنری نہیں ہے۔ اگر حلال اور حرام کی ڈکشنری ہوتی تو کتنے جانور ہیں؟ میرے خیال میں اتنا بڑا کمرہ ہوتا، وہ جلدوں میں بھر جاتا تو دنیا کے جانور پھر بھی ختم نہ ہوتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اصول بتا دیا، اصول بتا دیا کہ اگر بائی نیم کوئی چیز ہوگی تو حرام ہوگی۔ قرآن نے بائی نیم بتایا خنزیر، صاحب قرآن نے بتایا گھریلو گدھا۔ اب سوال آ گیا کہ یہ اتھارٹی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ قرآن تو خنزیر کہہ رہا ہے، خنزیر کہہ رہا ہے، آپ نے گھریلو گدھا بیچ میں کہاں سے ڈال دیا؟ یاد رہے وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ میں نے رنگ والے سے رابطہ کیا، میں نے اس سے کہا کہ یار میں نے نا سفید کلر کروانا ہے، اینیمل پینٹ کروانی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹھیکہ طے ہو گیا، سامان میں نے دینا تھا۔ مجھے کہتا ہے جی کاغذ قلم پکڑیں نوٹ کر لیں۔ میں نے کہا میں نے کیا پکڑنا ہے کاغذ، بس سفید رنگ ہے آ کے کرو۔ کہتا ہے جی نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اینیمل پینٹ جو ملتا ہے کمپنی بنا کے دیتی ہے، وہ پیک ہوتی ہے، وہ رنگ بڑا سنگنا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جی اس کے لیے مجھے اس میں مزید کچھ ڈالنا ہے۔ کہ وہ مزید کیا ہے، کیا کرے گا؟ کہا جی اسی رنگ میں رلے گا اور وہ ہارڈ شیپ سے اس کو اتنا نارمل کرے گا، نہ پتلا ہو کہ بہہ جائے، نہ اتنا گاڑھا ہو کہ چلے ہی نہ۔ میں نے جب اس نے ریٹ طے کیا تو اس سے پوچھا اتنے کیوں لے گئے؟ کہندا استاد جی یہی تو فن ہے اس فن کا، وگرنہ آپ خود نہ کوچی مار لیتے۔ بہرحال بات طے ہوئی تھی، اس نے ریگ مال لکھوا لی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی ریگ مال کس لیے؟ کہندا جی پہلا رنگ لاؤنا ہے، کھرپی بھی لانی ہے، پٹین بھی بھرنی ہے، پھر ریگ مال مارنا ہے، پھر اس کو برابر کرنا ہے، پھر پہلا کوٹ، دوسرا کوٹ، تیسرا کوٹ، جب تک فنشنگ نہیں آئے گی میرا کام نہیں ختم ہوگا۔ میں ایس چیز دی اینی مزدوری لینی ہے، اے ٹھیکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب ہم قرآن مجید کو قول ثقیل بنا کے، بوجھل بنا کے، گاڑھا بنا کے، سنگنا بنا کے اتاریں گے۔ پیور آپ کو ملے گا۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ، اگلے جملے آتے ہیں قرآن میں، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس سے پہلے اللہ نے آرڈر دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو ہم نے اوپر سے اتارا ہے نا ایز اٹ سیم کا سیم آپ آگے پہنچا دیں۔ اللہ جی اتنا گہرا، اتنا گاڑھا، اتنا خالص، الا للہ الدین الخالص، ویسے کا ویسے دے دوں؟ جواب آیا وما علیک الا البلاغ المبین،
گفتگو کے، فصاحت کے، بلاغت کے، ابلاغ کے، لب و لہجے کے، انداز کے، اسلوب کے جتنے بھی اچھے سے اچھے طور طریقے ہیں کہ آپ اگلے کے دل میں بات اتارنے کی کوشش کریں، بات واضح ہو جائے، بات نمایاں ہو جائے۔ قول مبین، اللہ اگلا نہ مانے، فرمایا زبردستی نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر۔ جملہ سمجھیے گا، میں الجبرا شروع کرتا ہوں، میتھ کی بک لیتا ہوں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے وہ بک بنائی ہے، 15 آدمیوں نے مل کر کے وہ نصاب بنایا ہے، سوال طے کر دیے ہیں، اس سے پہلے نمونے کے طور پہ مشق حل بھی ہے، اس پیٹرن پہ مجھے چلنا ہے، لیکن پھر بھی ایک عام طالب علم سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وائٹ بورڈ بھی ہے، مارکر بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، 35 40 45 منٹ کا پیریڈ بھی لگ رہا ہے، اساتذہ سمجھا رہے ہیں، طالب علم کو وہ ایک لائن کھول کے جب لیتا ہے تو پورا بورڈ بھر جاتا ہے، اور جواب کہاں نکلتا ہے اینڈ پہ جا کے؟ کون سا؟ وہ پہلے والا۔ اگر ایک میتھ کے ٹیچر کو میں اور آپ اتنا رائٹ دیتے ہیں، فزکس کے ٹیچر کو اتنا رائٹ دیتے ہیں، بایو کے ٹیچر کو اتنا رائٹ دیتے ہیں، کیمسٹری کے ٹیچر کو اتنا حق دیتے ہیں کہ وہ کلیات کو کھول کے بتائے کہ 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن، صرف لکھ دینا کافی نہیں H2O، اس کو لیا جائے لیب میں، کیمسٹری لیب میں، اس پہ تجربہ کیا جائے، دونوں کو مکس کیا جائے، پانی بن جائے، ایک چیز کو کم کیا جائے، آگ لگ جائے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تیرے رب کی اپنی کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، پانیوں کے سمندروں کو آگ میں کب تبدیل کرے گا؟ جب تھوڑی سی ریشو بدل دے گا۔ تو اس لیے استاذ کو یہ رائٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر مجھے عنوان ملا ہے سیرت، ایک لفظ ہے، میں آؤں اور بیٹھوں، میں کہوں بھائی جتنے لوگ آئے ہو نا، سیرت ضروری ہے، اس پہ عمل کرو، السلام علیکم، خیر الکلام ما قل و دل، بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو، پتہ چل گیا نا یہ سیرت ہے، عمل کرو، یہ قرآن ہے، پڑھ لو۔ اور پڑھاؤں نہ، سکھاؤں نہ، مجھے دنیا رائٹ دیتی ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھاؤں۔ اور یاد رکھیے گا، کفر نے ایک کھیل کھیلی، میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام ہے احمد، یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن نے کہا۔ برِ صغیر میں انہوں نے 2 نام چنے، دونوں نام احمد سے، ایک کو ڈیوٹی دی کہ آپ پوری شریعت بدلیں، شریعت، ٹائٹل بدلیں، عنوان بدلیں، حج سے مراد وہ حج نہیں، دین بدل دیں، جہاد بدل دیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ بدل دیں۔ ایک اور احمد کو ڈیوٹی دی کہ آپ ٹائٹل وہی رہنے دے، اندر معانی مفاہیم بدل دیں، یعنی کہ پیکنگ اوپر کمپنی کی رہے، اندر مشروب مرضی کا ڈال دیں، برانڈ کا نام وہی رہے، شیمپو اندر اپنا ڈالیے۔ سر جی یہ 2 نمبریاں برِ صغیر نے 2 صدیوں تک دیکھی ہیں۔ اور یاد رہے کہ زہر جان بوجھ کے ڈالا جائے، پیا جائے، یا لاشعوری میں پیا جائے، زہر تو اثر کرے گا، یا میدا واش کر لیں۔ میدا کب واش ہوگا؟ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرے وجود میں زہر چلا گیا ہے، مجھے فوری ہاسپٹل جانا ہے، میدا صاف کروانا ہے، مریض کے بچنے کی امید ہے۔ پتہ ہے تویزاں والے کیوں نہیں بچتے، کالے جادو والے کیوں نہیں بچتے؟ ان کے ذہن میں بات ڈالی ہوتی ہے کہ اسے تویز ڈالے گئے ہیں، انہیں نہیں بچنا۔ حالانکہ کالا علم کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس آئے 3 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں بھیجا، سس مرونی ہے جی مار دو، یہ تویز ہے، کل لینا، یہ 1 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں جتنی ہے۔ اب میں نے کیا کیا، وہ فیر بھی کروا سکتے تھے ویسے بھی، لیکن انسان اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا، آسان حل ڈھونڈتا ہے۔ میں نے بازار سے زہر خریدی، سوپ پیپر لیا جس کے اندر آپ پانی میں گیلا کریں تو صابن نکل آتا ہے، زہر میں اس کو ڈپ کیا، پھر اس کو خشک کر لیا،
اس پہ لائنیں مار کے میں نے کچھ لکھ دیا، اوپر کوئی پڑھنے والا پڑھنا چاہے تو ہڈیاں بنی ہیں، کھوپڑی بنی ہے، دیکھ لے، اور اگر کوئی پڑھا ہوا ہے تو پڑھ لے، کڑکنے کڑکا لی، دشمن منجے پا لی، ٹگا حل پنجالی دا، رل مل چگا گالی دا۔ میں نے بہو کو کہا ہے یہ پلا دے، پلانا تیرا کام ہے، نہیں تو تیرا 3 لاکھ گیا۔ اب اس نے پلا دیا ہے، گھر میں لوگوں کو پتا چل گیا اس پہ تویز ہوئے ہیں، وہ پیروں کی طرف بھاگی ہیں، حالانکہ اس کے معدے میں زہر جا چکا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، وہ سجے کھبے پھرتے نے۔ اگر عقل مند ہوتے، پتا ہوتا، کوئی استاذ ملا ہوتا تو بتایا ہوتا سب سے پہلے ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا معدہ واش کروا دو، اس کا زہر نکل جائے، یہ بچ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پراپوگنڈے کا زہر پیغمبر کی زندگی میں بھی تھا، بعد میں بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ زہر بانٹا، اور ایک غلام احمد پرویز نے معانی بدل کے زہر پیک کر کے لوگوں کو قرآن پڑھایا، خود ترجمے، توضیح، تشریح، وضاحتیں کرتا تھا تو اسے اجازت تھی، اسے رائٹ تھا، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ وہ کتاب اتری تھی انہوں نے جو بیان کیا اس کے اوپر شکوک و شبہات کا زہر لوگوں کے دل میں ڈالا۔ پتہ کریں وہ بوڑھی کیا کرتی تھی؟ اسے کہا گیا تھا جادوگر ہے، وہ حکیم کے دل میں کیا تھا؟ زہر ڈالا گیا، کانوں میں روئی ٹھونس کے آ گیا، میں نے اس کی بات نہیں سننی، یہ جادوگر ہے، منتر پڑتا ہے۔ کوئی کسی طرح پراپوگنڈے نے سچے کو جھوٹا کہا، عقل مند کو پاگل مجنوں دیوانہ کہا، جس نے جادو کی گردن کاٹی اسے ساحر اور جادوگر کہا، مگر جب پراپوگنڈے کا زہر کھلا تو پھر آپ نے دیکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، موج در موج لوگ آتے گئے۔ تو میرے بھائیو ایک پراپوگنڈا یہ ڈالا گیا ذہن میں کہ سرکار حضور علیہ السلام کو صرف قرآن ملا ہے، حدیث 250 سال بعد لکھی گئی۔ ظاہر ہے بندہ تو سمجھتا ہے، سوچتا ہے عقل میں کہ حضور کے 250 سال بعد جو چیز لکھی گئی وہ دین نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا جھوٹ۔ شاعر کہتا ہے، میں تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں، کہتا ہے لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ ہمارا سوشل میڈیا لگاتار ایک بات پہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی سچا بیان دے دے حقیقت تو وہ 2 نمبر لگنے لگتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، نوٹ کیجئے گا، قرآن اور حدیث دونوں وہی برابر معمولی سے فرق کے بغیر ایک ہی ٹائم میں اترتے رہے، بیان ہوتے رہے، لکھے جاتے رہے، پیش کیے جاتے رہے، دنیا دیکھتی رہی، سینکڑوں گواہ بنے۔ آئیے آج اگر آپ اور میں کہیں کہ تحریک لبیک یہاں مرید کے میں موجود ہے، احتجاج ہو رہا ہے، یہ بات 250 سال بعد اگر کوئی لکھے آج کی تاریخ میں، وہ بندہ جھوٹا ہوگا؟ بولیے۔ جو نہیں جانتے رد کریں گے، جو موجود ہیں، جو آج زندہ ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلی وحی آئی، ساری دنیا متفق ہے کہ وہ وحی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا یہ پہلی وحی تھی؟ دنیا نے قرآن مجید پہ اعتراض کیا کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، نبی کے گھرانے اور یرانے نے بدل دیا، حدیث نے بدلا۔ بھئی کیسے بدلا؟ کہا پہلی وحی تھی، اسے سورہ فاتحہ کی جگہ آنا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ 100 نمبر سورت میں آخری پارے میں کیوں ہے؟ سورہ علق میں کیوں ہے؟ سورہ علق کو پہلی سورت ہونا چاہیے تھا۔ سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، یہ پہلے پہ کیوں آ گئی؟ پہلے تو تھوڑا سا عقل کو سلام کر کے اجازت دیجئے، میں تھیسس لکھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے
میں فہرست سب سے آخر میں بناتا ہوں لیکن لگاتا شروع میں ہوں. مجھے اتنی اجازت ہے، کمپنی نے رائٹ دیا ہے، یونیورسٹی تسلیم کرتی ہے، ہائر ایجوکیشن تسلیم نے اس کو پاس کیا ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز پہلے آئی ہے اسے پہلی جگہ پہ رکھا جائے. میڈیکل اسٹور بنا، فارمیسی بنی، سب سے پہلے دل کی دوائیاں آئی. دل کی دوائیاں مان لیجئے اسے ایچ والے خانے میں رکھا گیا. آئی سب سے پہلے یہ رکھی کہاں گئی ہیں؟ ایچ والے خانے میں. کوئی اور میڈیسن آئی ہے، ایک میڈیسن آئی ہے اور بالکل آخر میں لگی ہے، اے سے شروع ہو رہی ہے، رکھی پہلے کھانے میں گئی ہے. اب آ گیا ہے پیشنٹ، اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ دوائی مانگتا ہے تو اسے فارمیسی والا کون سی میڈیسن دے؟ یہ کہے گا کہ سب سے پہلی دل کی آئی ہے وہ لے، ایتے اینڈ تے آئی ہے میں نہیں دینی. کوئی عقل کام کرتی ہے؟ اگر شعور سے سوچے، ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹل سٹور لگا ہے، اس میں سب سے پہلے فرنیچر لگا، پھر اور چیزیں آئیں اور آئیں. پہلا گاہک آیا وہ گھی کا آ گیا، پاجی ایک پیکٹ کیوں ہوتا دے دو. ایک کہے نہیں یار کیوں ہوتے، آخر تے آیا پہلے فرنیچر بیڈ چوک. بندوں کو اجازت دیتے ہو اتنا تو اللہ کی بھی حکمتیں ہیں، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، کس جگہ کو کہاں رکھنا ہے. اچھا پہلی وہی آئی، بتایا کس نے؟ قرآن مجید پورا 6236 آیتوں میں ایک آیت بھی آپ کی رہنمائی نہیں کر پائی کہ پہلی وہی کون سی ہے، کتنی آیات پہ ہے. اسی کے ساتھ متصل حدیث ہے، جبریل کہتے ہیں اقرا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقارئ. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. اقرا ما انا بقارئ. ادھر قرآن بولا جا رہا ہے، ادھر جواب میں حدیث آ رہی ہے. اقرا ما انا بقارئ 3 بار، چوتھی بار اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. غار چھوڑ دیے، گھر پہنچے. زملونی زملونی حدیث، انی اخاف علی نفسی حدیث. کیا آپ حضور کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ آج اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو میں گھر جا کے بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں. حادثہ دیکھ کر اپنا حادثہ فیس بک پہ لگائیں، سوشل میڈیا پہ لگائیں اور محبوب بیان کریں تو یہ کہہ کے رد کر دیں کہ یہ تو 250 سال بعد کی داستان ہے، تاریخی واقعہ ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تاریخ نہیں ہوتی. قرآن بھی اترا تو تاریخ ہے. تاریخ القرآن مستقل عنوان ہے. کس ڈیٹ میں اترا، کس وقت میں اترا، رات میں اترا، دن میں اترا، لیلی ہے، نہاری ہے، سیفی ہے، مسائی ہے، صباحی ہے، کس وقت. لیکن ہم نے حضور کو وہ چیز نہیں دی. سیدہ کہنے لگی کلا واللہ ابشر ان اللہ لا یضیعک اللہ ابدا. یہ حدیث ہے. اگلی بات حدیث ہے، آگے چلیے میں اس سے مزید تحلیل کرواؤں. وہی آتی ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا میں اگر کہوں لال رومال والے، مجلس چ کنے کے بیٹھے نا؟ میرے خیال ایک بھاجی نے. توجہ سارے دی ادھر ہو گئی ہے. وہی آئی، جبریل آئے، یا ایھا المدثر. گھر میں لحاف لے کے، کمبل لے کے، رضائی لے کے، چادر لے کے، کھیس لے کے حضور لیٹے ہوئے تھے. ادھر آواز آئی، ادھر فوری لبیک کی آواز آئی. جی اللہ جی. حکم آیا قم. قم قرآن ہے. اسی وقت ساتھ حدیث ہے، جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ حدیث ہے. کون اٹھے تھے؟ آپ یا میں؟ مصطفیٰ اٹھے تھے، صاحب قرآن اٹھے تھے. ادھر قرآن، ادھر حدیث، ادھر قم، ادھر کھڑے ہو گئے. فانذر، قوم کو ڈراؤ. لفظ کتنا ہے؟ فانذر. بھئی کیسے ڈرائیں؟ منہ بند کر کے؟ بولے نہیں، بتائیں نہیں، خاموش رہیں؟ ڈرانے کا انداز کیا تھا؟ مجھے گفتگو کرنی تھی، میں آیا، ایک جگہ بٹھایا گیا، دوسری جگہ لا کے تیسری جگہ.
اٹھا کے چوتھی جگہ میں اگر وہاں گفتگو کرتا تو لوگ کہتے نہیں پاجی ادھر مووی سیٹ ہے، ایتھے مائک سیٹ ہے، اتھے کرسی لگی ہے، یہ اس کا سٹیج ہے، یہیں پہ جائیں۔ پیغمبر کو رب نے نہیں بتایا تھا کہ طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اٹھے، چلے کوہ صفا پہ آئے، صفا والی سائیڈ پہ جو پہاڑی کے اوپر آج اونچے محلات ہیں، یہاں فاران کی چوٹی تھی، آپ اس کے اوپر چڑھے، درمیان میں درہ تھا، آپ وہاں کھڑے ہوئے، قوم کو بلایا اور کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ 40 سال تمہارے اندر میرا ماضی گزرا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرا ماضی کیسا ہے، پھر میں تم سے بات کروں۔ 2 گواہیاں قوم نے دی۔ انسان یا گفتار سے پہچانا جاتا ہے یا کردار سے۔ محبوب جب جب آپ بولے ہیں حقیقت کے مطابق سچ بولے ہیں، اور کردار یہ ہے کہ آپ نے جو بولا ہے وہ تول کے دکھایا ہے، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ سر جی صرف ایک خطیب دے دو، ایک خطیب پوری دنیا چ کسے مذہب دا کسے مسلک دا، جس نے خطابت شروع کی ہو تو پہلے اپنی زندگی کی گواہی پیش کی ہو، کسی مسلک کا کسی مذہب کا۔ مرزا غلام احمد نبی بن کے آیا تھا، سیال کوٹ گواہی دیندہ ہے کہ پرلے درجے دا جھوٹا سی، فراڈیا سی، آ کردہ سی، او کردہ سی، منشی گیری چ، فلانے چ، عرضی نویسی چ، اس معاملے میں غلام احمد پرویز کا ماضی نہیں دیکھا کسی نے، مرزا جہلمی کا ماضی، میرا ماضی، مجھ سے قبل عبد الباسط صاحب کا ماضی، ان سے قبل اسماعیل عتیق صاحب کا ماضی، ان سے پہلے بنیامین صاحب کا ماضی، میرے ماں باپ قاری حنیف ربانی صاحب آپ کے علاقے میں رہے، دعوت سے پہلے کسی نے ماضی نہیں پیش کیا، 40 سالہ دور پیش کر دیا۔ سر جی لوکی تے ایک دن چک کے بابا شفیع جیڑا ہے وہ سمجھا دیندے نے تینوں جاننے ہیں، تیری جدی پشتی نسلہ نو جاننے ہیں۔ ایک عورت سے صرف اپنی بیوی سے گواہی لے دو ماضی کی، نواں کام شروع کرنا ہوئے، نواں بیاہ کرنا ہوئے، پچھلی بڈی نو پوچھو کیسا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پہلی وہی پہ گواہی دی، گھر کی گواہی، بیوی کی گواہی، 1 مہینہ چھوڑ کے گئے ہوئے گھر میں واپس لوٹو پتہ چل جائے گا بیوی کیا کہتی ہے۔ اور دوسری وہی پہ گواہی دشمنوں کی، مخالفوں کی، کہنے لگے صادق اور امین پایا، کہنے لگے اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، کہا محبوب آپ کہو گے ہم مانیں گے، کہا پھر سنو فَأَنذِرْ، اللہ نے کہا ڈراؤ، پیغمبر نے بلندی پہ چڑھ کے اصول خطابت، انذر کے اندر وہی میں سمجھایا گیا۔ سانو جو ہوئے روٹی لے آؤ تو بڈی پابندے روٹی لے آن دی یا پہلے اٹھ کے کی کرے گی؟ آٹا چھانے گی، پانی پھڑے گی، گنے گی، آٹے نو چٹ چھڑے گی، توا گرم کرے گی، پیڑا بنائے گی، سجا کھبا پٹھی سیدھی سائیڈ تیار کرنے کے بعد مکھن لگا کے پراٹھا بنا کے نال ساگ تے وچ مکھن دا پیڑا رکھ کے دوے تے کہو گے سلیقہ ماندے تے ہنر دسو گے، تسی تے روٹی آکھیا سی تے اینے کام کتھوں ہو گئے نے؟ بچے جوان ہو کے کہیں اماں یہ ابا جو باتیں بتا رہے ہیں ہمیں 20 سال بعد بتا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پہلی وہی قرآن، دوسری وہی قرآن، صاحب قرآن کا عمل بھی، قول بھی، فعل بھی۔ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث ساتھ نہیں تو چچا ابو لہب کو رب نے کیوں کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب کیوں کہا؟ قرآن کا اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، موضوع کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ رب نے کیوں ڈانٹا ابو لہب کو؟ نبی کا سکا چچا ہے۔ کیوں اللہ نے کہا تیرا مال بھی گیا، جمع پونجی بھی گئی، تیرا جسم بھی گیا، تیرے وجود میں میں برباد کر کے نہ رکھوں، پیپ ڈال کے جوڑ جوڑ نہ ہلاؤں،
रब्बे मोहम्मद ना कहना भाई सियाक क्या है, सिवाक क्या है, कोई है आगे पीछे, कोई है हालात। पुलिस वाले ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, कवे बस आर्डर सी, आर्डर की आर्डर सी पता नहीं, कोई कुछ बताएगा ना, कोई वजाहत करेगा, कोई हालात बताएगा, कोई वाकया सुनाएगा। अल्लाह ने कहा डराओ, बस अल्लाह ने कहा डराओ, मैंने कुछ बोलना नहीं, अल्लाह ने कहा डराओ। फ़अनज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, अल्लाह तू तो पहले ही बड़ा है, तुझे कैसे बड़ा करूं। फिर महबूब ने बड़ा करके दिखाया, कहा लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु व तमलिकुल अरब वल अजम। ये 360, ये लात, ये मनात, ये उज्जा, ये हुबल, ये वद, ये सवा, ये यगूस, ये यऊक, ये नसर, ये नाइला, ये उर्लम, ये पुरलम, ये दीगरम, ये सारे के सारे अल्लाह के घर पे जाली कब्जे करवा के होम मेड, हैंड मेड हैं। इला और माबूद सिर्फ एक है, सबको गिरना है, सबको मरना है, सबको झुकना है। जो ना झुके सबको झुका डाले वो एक है, उसे अल्लाह कहते हैं। ये है बड़ा करके दिखाया। तब चचा बोला था तब्बल लका सायर अल यौम, मुहम्मद अज दा दिन तेरे ते चढ़िया ही क्यों सी, तू चढ़दियां क्यों नहीं मर गया, तेरे हथ क्यों नहीं टुट गए जेड़ी एक उंगली करके 360 बुजुर्गों नूं नीवा करता ही। सर जी वही के साथ साथ हदीस है, कुरान की जो आयत पढ़ो साथ हदीस है। यहां मैं अपने अहनाफ भाइयों से भी थोड़ी मोहब्बत करना चाहता हूं। अक्सर ना अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड की है उस्वा हसना की, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हदीस नहीं तो नबी का उस्वा हसना क्या है? अल्लाह ने डिमांड की उस्वा हसना, उस्वा हसना। हमने प्रमोट की बिदत हसना। मेरी बेगम ने मुझे कहा मैनू ना सोने की एक अंगूठी बनवा दो। मैं क्या भलिए एक अंगूठी च की रखे है। मैं गया लैके उतों 1 कैरेट, 6 चूड़ियां, 4 कंगण, जिन्ने हथां दियां ने अंगूठियां, गोल्डन कलर, लाजवाब, चुक के ना सुनारे कोल टुर गई। कहंदी वेखण नूं ते सोना ही लगदा है। मैं क्या मेरे ते यकीन नहीं, इन्ना सोना तुहाडे कोल कित्थों आ गया? अकल राइट रखती है। गई, उन्होंने क्या बाजी ये सिंगल कैरेट है, 1 कैरेट है, इंडियन है। ये भी पता लग गया, आ गई। मैं क्या 24 नंबर जाके पसंद करन दी है, मैं तेनों 1 नंबर लिया के देता है। सर जी कहानियां अपनी जगह, सोने की असल। मैंने कहा हसीन भी है, खूबसूरत भी है, रंग भी वही है, बाकमाल भी है, बाजमाल भी है, वजन भी ज्यादा है, तादाद भी ज्यादा है। पा केड़ा किसी को पता लगना है? कहती नहीं मैं सोना मंगया सी, मैं तुहाडे कोलों पित्तल नहीं सी आख्या भी रंग करा के दे छड्डो। कोई गल पल्ले पई जे। मैं भी इस मिंबर पे बैठ के ना कुरान सर पे रख के अगर कसम खा के कहूं कि बिदत एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है, बिदत एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है, और आप मान लें कि बिदत अच्छी होती है, मैं भी मान लेता हूं कि बिदत अच्छी है। सर जी जिड्डी मर्जी सोहनी होवे, जिन्नी मर्जी चंगी होवे, 1000 मौलवी ने अच्छी आखी होवे, अल्लाह के महबूब ने कहा कुल्लो बिदअतिन दलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार इन्ना शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा। दुनिया में सबसे बदतरीन वो काम है जो दीन में बिदत है, जो मेरा उसवा नहीं, जो मेरी सुन्नत नहीं, अंजाम जहन्नम है। मैं जिद कर गया, मैं आख्या इड्डे सोहने, इन्ने कंगण, इन्ने रिंग, इन्नियां चूड़ियां, इन्हां पा। उन्हें ला के ना फड़ के लिफाफे च पा के ते ओ मारियां, कहंदी सांभ के रखो, मैनूं नहीं इदां दियां चाहीदियां, ये सोहण अपने कोल रखो, सनप अपने को रखो, 1 कैरेट अपने को रखो। क़यामत के दिन अहले हदीस हो गैर अहले हदीस हो, अगर बिदत है आपने की है, रब ने दीवार मार के पानी का घूंट नहीं हुजूर के हाथों पीने देना। ये धोखे च ना रहा जे, रब ने उसवा हसना मांगा है।
میری بڈھی منگے 24 کیرٹ سونا، میں دوا 1 نمبر کیرٹ نہ لوے۔ میرے چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے، کہتا ہے بابا بیگ لینا ہے۔ میں رائے ونڈ چو لنگن ڈیا سا، قیمتی پارے بیگ 2 من دے وزن چکے، پانڈے پائے، تبلیغی ٹورے جان۔ مجھے اچھا لگا، میں نے گاڑی روک دی، گیا وہ ان سے ملا بیگ والوں سے، کہیں دے پاجی 2 سال گارنٹی ہے، 2 من وزن پا کے چکو تے سٹو، پھٹ جاوے تے ساڈا، ادڑ جاوے تے ساڈا۔ میں نے بیگ لیا، رات جا کے بچوں کو جگانے لگا تو ان کی ماما کہنے لگی سو لین دو، لیٹ ستے نے، تو سویرے دے لیا جائے۔ بندے کو ایک چاہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، چل میں نے صبح اٹھا تو میں نے بیٹے سے کہا محمد کا جی، میں کہا بیٹے آپ کے لیے بیگ لایا ہوں، میں نے خوبیاں فضائل بیان کیے۔ کہتے بابا اگر نہیں لینا آتا تو چیز نہ لیا کر، مشورہ تو کر لیا کر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے من میں کون سا بیگ ہے، میں نے تو وہ لینا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے دور سے خریدا ہوا مہنگا بیگ چھوڑ کے اسے مارکیٹ لے کے گیا، اس نے جو خریدا وہ 5 دن بھی شاید نہ نکالا ہو، لیکن جو اس کے من میں تھا میں نے وہ دلوایا، جو بیوی کے من میں تھا میں نے وہ دلوایا، ابا جی کے جو من میں وہ دلوایا۔ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، لینا ہے تو اسوہ حسنہ لے۔ کہاں سے ملے گا؟ سیرت پڑھے گا تو ملے گا، وگرنہ نہیں مل سکتا۔ میں اپنے احناف بھائیوں سے کیا گزارش کر، کہتے ہیں جی یہ زبریں زیریں بھی تو بدعت ہیں۔ او اللہ تیرا بھلا کرے، ویریا کیڑی ونڈ کڈی ہو تو کیڑے ویلے کڈی ہو۔ کہتے ہیں یہ بعد میں لگائی تھی ابو الاسود الدولی۔ اچھا پہلے نہیں تھی؟ کہتے نہیں۔ میں کیا قاری صاحب پہلی وہی تے پڑھیا جی؟ پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں نے کہا رکنا، اقرا کیوں پڑھن رہے؟ کہندے پہلی وہی ایویں اتری ہے۔ میں نے کہا اگر ایویں اتری ہے تے یہ تانوں کنے کیا بھی اقرا پڑھو، اینو اقراؤ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اقراؤ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے ایسی اتری ہے۔ میں نے کہا ایسی اتری مطلب کیا ہے؟ کہتے جبریل امین نے ایسے پڑھا ہے، محبوب نے ایسے سنا ہے، آپ نے ایسے پڑھایا ہے، نسل در نسل آیا ہے۔ پھر میں نے کہا پھر یہ مطلب ہے کہ پہلی وہی جدو اتری سی زیر نال سی، پھر پہلے زیر پڑھنی ہے، کاف تے جزم پڑھنی ہے، رات زبر پڑھنی ہے، حمزہ ساکن پڑھنا ہے، اس کو امر پڑھنا ہے، اقرا۔ اگر نہیں تو قرآن میں سے کہیں وضاحت لے کر کے آؤ، فقہ میں سے کہیں چیز اٹھا کر کے لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث نے بیان کیا ہے۔ زبر زیر ساتھ اتری ہے، بسم میں با میں زیر۔ میں اگلے دن ایک جگہ گیا تے اتھے پھڈا سی بابا، میں کیا پتلی آلے ہو کی حال ہے؟ پتلی آلے ہو، ساری عوام ہس پئی، کہندے یار پروفیسر اینا پڑھے آئے، نو کسی نے یہ نہیں دسیا بھی اس پنڈ دا نام پتلی نہیں ہے۔ میں کیا سوری پتلی آلے ہو کی حال ہے؟ پتلی آلے ہو۔ پھر ہس پہ کہندے نہیں پتلی نہیں ہے، نوجوان زیادہ ہسے۔ میں کیا ہوں آخری شکر رہ گئی یہ پتلی۔ میں کہا جی پتلی کیوں کہاں؟ پتلی نہیں چنگا، پتلی نہیں چنگا۔ جو تجھے سبق پڑھایا تیرے باپ نے، ابا و اجداد نے، جس بندے نے پہلا نام پتلی بولا تھا وہی بولوں تو ٹھیک۔ میں اتھے کما نا رن مرید کے لڑ پو گے، او اگلے پنڈ نو کما ماموں کی بولو گے۔ چتر پڑی سی پروگرام، میں نے پہلے پیش پڑھ دی چتر پہ، کشمیری ناراض ہو گئے تو میرے دوست نہیں، تیری زبر زیر میں فرق آئے تو لڑے۔ آسمان سے جو رب امانت اتارے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ بابے وارث شاہ دی کوئی ہیر پڑھے تے ایک اداں دی کڈے، بابے محمد بخش دا کلام پڑھے تے ساؤنڈ اداں دا کڈے، بابے پیر فریدن دا کلام پڑھے تے انداز کافی دا او رکھے۔ تے جدو نبی دا دین آوے، وہی آوے، او اپنے انداز چ جیڑی قرات انزل علی سبعۃ احرف،
7 حروف تے پڑھن تے تسی کہو نہیں یہ 250 سال بعد، 250 سال بعد نہیں تھی، اسی دن جہاں قرآن کی آیت اتر رہی تھی حدیث بطور وہی ساتھ تھی، ایک ظاہر میں ایک باطن میں، جیسے جسم جس دن پیدا ہوا ہے روح بھی ساتھ تھی، تے جدن آئی وہ بھی دسیا 120 دن کے بعد پیدا ہوئے، روح نہیں تو جسد خاکی، جنازہ پڑھا دیجئے، روح ہے چلائیے علاج کیجئے۔ سر جی قرآن کے ساتھ حدیث ہے تو بسم اللہ، نہیں تو بڑے بڑے دفن ہو گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے۔ قرآن اور حدیث یک جا چلے، وگرنہ قرآن مجید کی آیات کے اوپر صرف جو احکام ہیں ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دینی ہے۔ میں نے سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے استاد جی سے سیکھی، انہوں نے کہا پت کھیرا لے آؤ، دیسی کھیرا تھا، بیٹا اسے دونوں سائیڈ سے ذرا چکی کاٹ کے کھاؤ، کیا تو کڑوا تھا، پہلا موقع تھا۔ کہنے لگے کیا کرنا ہے، دونوں سائیڈ سے پہلے کاٹو، کاٹ لیا، اس کو رگڑو، رگڑ لیا، جھاگ نکلی، اوپر والا حصہ کاٹ دو، اب کھاؤ، کھایا تو میٹھا تھا۔ کہنے لگے بیٹا اللہ جتنا مال انسان کو دیتے ہیں نا، ہر 100 روپے میں 97.5 میٹھے صاف پاک ہوتے ہیں، 2.5 روپے دونوں کناروں پہ جو ہے یہ کڑوے ہوتے ہیں، اگر یہ نکال دیے جائیں، پیٹی میں 20 آم ہے، ایک گلا ہے، نکال دو 19 بچ جائیں گے، اگر وہ پڑا رہا 19 بھی خراب کر دے گا، 2.5 ڈھونڈ کے غریب کو دے دو، آپ کے 97.5 پاک بھی صاف بھی۔ میں نے کہا استاد جی یہ تو انہوں گل کنے دسی ہے؟ کہندے استاداں دے استاذ نے حضور نے دسی ہے، 2.5%۔ الجبرا پڑھائے میرا استاذ تو مانو، میتھ پڑھائے تو مانو، جیومیٹری میں مثلث دائرے کے قطر تک میں استاذ سے سیکھو، اور اگر آت الزکاۃ کی بات آئے تو پھر میں کہوں نہیں یہ 250 سال بعد کی ہے۔ وہ بھائی جس پہ اترا تھا، جس کے دل پہ جان نازل ہوا تھا، میں اسی سے پوچھوں گا، وہی بیان کریں گے۔ آئے تھے اسی وقت عقل لے کے، لفظ لے کے، لغت لے کے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ، روزے کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ یا روزہ رکھنا ہے یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ واضح ہو جائے، فجر صادق فجر کاذب سے۔ حکم یہ تھا، سمجھنے والے کی عقل نے کیا سمجھا، نبی کا صحابی دوتا گلے جو قرآن کے لفظ تھے، خیت ابیض خیت اسود سرانے رکھ لے، تھوڑی دیر بعد ویکھے حالے فرق نہیں نظر آؤنڈیا، پانی دا گلاس، تھوڑی دیر بعد نہیں حالے نہیں دیستا، آپ نے کہا تیرا تکیہ بڑا وسیع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب کس نے بیان کیا؟ جس پہ قرآن اترا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، جو اس کے پڑھانے کا سکھانے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو اس کو نرم کر کے، آسان کر کے، واضح کر کے، دکھا کر کے، یہ حدیث ہے اور یہ حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرو۔ قرآن کہتا ہے طہارت کرو، طہارت۔ سر جی طہارت کداں کریے؟ پہلی قوموں نے طہارت ایسے کی، اے روز لبڑدا ہے اینو وڈ چھڑو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہیجڑوں کی سوچ تب سے بنی تھی، بھئی اپنے آپ کو پاک کیسے کریں؟ کہا عورت ناپاک ہے، شیطان کی نمائندہ ہے، یہ غلط ہے، یہ نجس ہے، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، لہٰذا جو چیز اس کے قریب جانے پہ مجبور کرتی ہے کاٹ دی جائے، راہب بن جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ پیغمبر نے بتایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اپنا آپریشن نہیں کرتا، جزو نہیں کاٹنا، عضو نہیں کاٹنا، نیفے چ پستول نہیں رکھنا، شادی کرو، زنا نہیں، آوارگی نہیں، فضولیات نہیں، لغویات نہیں، فحاشی نہیں، جاتی کی بیٹی کو نہیں چھیڑنا، معزز بنو، بیٹی کا سر ننگا ہو میں اپنی کملی اتار کر کے دے دوں، یا ایھا المدثر قم فانذر،
डराया भी समझाया भी, जवानों जवानी आ गई है तो शादी करो, 18 साल का वेट नहीं करो। ये भी गल समझाउणी पऊ। अंब पकते ने शुजाबाद, हले पक्के नहीं होंगे, दरख्तां ते कच्चे लगे होंगे ने। मैं अंबां दा मालिक हाँ, मैं ठेके दे दिते ने, ठेकेदार आउंदा है, वो मजदूरां नूं लाउंदा, तोड़ लो सारे अंब। सर जी अंब कच्चे ने, कहंदा मैनू पता है, वो वेट कर लो। नहीं नहीं नहीं, दड़ा लगाया, पेटियों में भरा, केमिकल रखा, अखबारें लगाई, पैक कर दी। 3 दिन बाद गड्डी मुल्तानू जिहड़ी है ना कामों की पहुंचनी है, मुरीद के पहुंचनी है। मंडी बोली लगे तो चौथे 5वें दिन जो पेटी खुले तो ना अंबां ते वट पिया होवे तो ना सब्ज होण, पक्के ते तैयार हो। सर जी जब या माशर शबाब कहा था, जवानी चढ़ जाए, आम तैयार हो पकने के करीब हो, डरते हैं गुलहरी, गुलहरी लफज नहीं चंगा लगन दिया, गालड़ टुक जाणगे। ते धी पुत्र नूं जे कोई गालड़ पै गया, पता ही नहीं, 18 साल दुनिया से पूछोगे 18 साल, अकलमंद से पूछोगे 18 साल, ये अकल क्या फैसला करेगी। मेरे रोम नंबर 10 है मेरे कॉलेज का, मुझसे पहले पीरियड ज्योग्राफी का होता। साहब जी बड़ा गुस्सा करते हैं, अगला पीरियड मेरा होता है, उससे पहले थोड़ा तर्जमे का भी, तो बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा यार एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट फजूल है, क्या पढ़ते रहते हो? अल्लाह है, इल्हाद कहाँ से आया? अकल से। ये मौजू था, बिग बैंग टॉपिक था, बात समझा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अकल की हद तक। फिर आंख पे आ रहा हूं, गिनने लग गए, गेट नजर आ रहे, पंखे नजर आ रहे, छत नजर आ रही, वो जी स्टूडेंट्स नजर आ रहे जी। बेटा है तो दिखते हैं, आप लोगों को अल्लाह दिख रहा है? अल्लाह दिख रहा है? कहा नहीं, होता तो दिखता। जिस बच्चे ने पहले तर्जमा पढ़ा था वो कहने लगा सर बात समझ आ गई है, ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝ नहीं आई, ਤੁਸੀਂ एक मिसाल 'ਚ समझा दी है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ है, मैनू भी थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम दो, आओ बेटा समझ। कहने लगे सर कितने अच्छे हैं? कहा जी दिख रहे हैं। कहा हैं तो दिखते हैं। बूट कितने प्यारे हैं, पेंट कितनी प्यारी है, टाई कितनी प्यारी है, शर्ट कितनी प्यारी है, सर का सर कितना प्यारा है। कहा दिख रहा है। कहा हाँ दिख रहा है। कहा है तो दिखता है। कहा सर की अकल दिख रही है? कहा नहीं। कहा होती तो दिखती। सर जी बात अगर मुशादे पे आ गई तो सबसे पहले अपनी अकल का इनकार कीजिए। अजाबे कब्र का इनकार इसलिए कि नजर नहीं आता। बिजली देस दीजिए, मैं कह दवा ना खंबे नू बारिश च जरा हाथ ला दो, उसी प्रोफेसर को कई दफा पकड़ के मैंने ना, वैसे ही गाड़ी में बैठे होते हैं, बारिश है, खंबे दे नाल करके गड्डी ला, वो यार इथों अर्थ पै जाना ही, साइड ते कर। मैंने कहा दरवाजा खोल के हाथ लगाओ, कुछ ये कितने कोई दिसन डी है बिजली? यार कैसी गल है? वो ना दिखे तो मान जाएं, दर्द ना दिखे तो मान जाएं। सेंसर लगे हैं महसूसात में आके, कैफियत फुला फुला, कभी समात का इनकार, कभी किसी वजह से हवा से खमसा। महसूसात महदूदा के लिए हैं, वो लामहदूद जात है, ये उसका इदराक नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी औकात तक रह के कुरान जितना कहता है, जो दिखे वो मान लो, जो ना दिखे रब कह रहा है सच है, बरहक के मानना पड़ेगा। मोहम्मद रसूल सल्लम ने फरमाया, रब ने मेराज करवाया, गए वापिस लौटे, देखा मैं यूरोप तो वापस आन के घर बच्चियां नूं कुछ कहां, मैं मदीने से लौटा, सारी फैमिली बुला ली, ननियाल बरेलवी थे आ गए, ददियाल मंदी थे आ गए, यार बेली शिया थे वो भी आ गए, जन्नती फल खिलाने हैं। मैंने कुरान पढ़ा पहले, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अब उनको मैंने कुरान की तरतीब पे कहा हाथ आगे कीजिए, वत्तीन। कहने लगे जी इस तीन तो की मुराद में क्या तीन है, उर्दू में क्या कहते हैं? मैंने कहा इंजीर है। अब वो कहे नहीं 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 नहीं, आप तो 1460 साल बाद बयान कर रहे हैं, ये इंजीर नहीं हो सकता। तो भाई उनकी अपनी समझ होगी, खैर दिया, सब ने खाया। खाने में सबसे पहले मेरी अम्मा बोली, माँ जी कहने लगी पुत्र कुरान दा फल है, रब एवें नहीं कसमां चुकियां, कुछ है तो एडा मिठा है। क्या बल्ले माँ जी?
मैंने कहा अभी दूसरा फल आएगा उससे भी इंशाल्लाह। सब ने खा लिया, हाथ आगे किए, मैंने एक एक जैतून रखा, काले रंग का जैतून, वो लेके आया था फिलिस्तीन का, खरीदा मदीने से। अम्मी ने हाथ पे रखते ही ना कहा, होते हाथ पहले तुम ही सोना है, निरा जम्मू पे लगता है, ये जम्मू जापदा है। मैं कहा मां जी पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़े रखिया मुंह च, उत्थे ही मुंह रुक गया। मैं कहा जी खांदे नहीं पुत्र, टेस्ट ही डिवेलप नहीं। कसम ते अल्लाह ने चुकी है, मान लेने हैं, पर वो गल नहीं, वो पहले ना मिठा खवा के होना धोखा दे। सर जी कुरान धोखा नहीं, नजर का धोखा, चस्के का धोखा, टेस्ट का धोखा, जुबान का धोखा, मासूसात का धोखा, इदराकात का धोखा, ऊपर जो है मलम्मा साजी करने वालों का धोखा। मैं एतबार न करता तो क्या करता, कोई झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, रहमान से पूछिए फरमान क्या है, साहिब कुरान से पूछिए इसका मतलब क्या है। मैथ के टीचर ਨੂੰ पूछो 2 and 2 मेक कितना ਹੁੰਦਾ है, 2 and 2 मेक। जे मैं बाबा जी ਨੂੰ पूछांगा ना जिन्होंने जिंदगी च कदे इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, 2 and 2 मेक, कहंदा पुत मैनू नहीं पता केड़ी मेज है, आ टू टू की करन दिया मैनू नहीं पता। मैं अपने मुर्शिद की बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं अपने फर्म का नाम अल मुर्शिद रखा और आज मुर्शिद आजम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा। रहनुमा दुनिया की सारी जुबानें नहीं जानते, बुलाने वाला बुलाए, पुकारने वाला पुकारे, आवाज देने वाला दे, अगला बोली ना समझे। मैंने यही मिसाल दी थी शायद पिछले से पिछले साल। मैंने अपने मुर्शिद को कहा था मेरा दुखड़ा सोना, फिर इलाज तजवीज कर। आए सुना मैंने कल लज भलेंदा अंदर वड़दे ते बूदना दे, मैं तू डरदे ते ढिड फुलेंदा, कोठे चढ़दे ढांदे उतू नकदे बार, वाह वो चंद्रा बूदन यार नीवी कीता तू निर्वा। सर जी इत्थे बैठे जिन्ने भरा बैठे हो, जिन्नू एदा माना आउंदा मैनू सिर्फ समझा दे। आसमान से इसका तुसी दसो, जेड़ा बोले कुंडा खोले। महबूब बल्लिग, हमने दिया है, माना बता दिया है, समझाना आपने है। तो जे माने दा नहीं पता ना, बीबी आई सी भजी आई, हुजूर एक मसला दसो, एमरजेंसी है जी। बंदा बुढ़ी नू मां कह दे ते ओदा की हुक्म है? हुजूर ने कहा मैं नहीं जानता, कुर्बान मैं नहीं जानता, ये हदीस है, मैं नहीं जानता। बुढ़ी लड़न लग पई, तुसी नबी हो कि नहीं जानते? मैं इसकी मिसाल देता हूं। मैं कुल्लिया शरिया फैकल्टी से निकला तो मैस पे खाने के लिए, मेरा एक दोस्त भागा आया, भाजी एमरजेंसी है गल सुनो। मैं कहा यार खाना खा लिए, भुख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। नहीं ज्यादा एमरजेंसी, कमरे में ले गया, मैनू कहता फ्रिज है वेखी जरा। मैं क्या हाँ फ्रिज ही है, हुक्म। कहता यार चलन नहीं डी, कूलिंग नहीं करती, इनू वेखी। मैं क्या यार किसी इलैक्ट्रीशियन विखावे। कहता तेनू नहीं आउंदी जांच? मैं क्या नहीं। कहता यार सारा समान पुरजू, मजाक ना कर, इनू बना। मैं क्या भाई मैनू नहीं आउंदी। कहता मैं सुनिया तू बीए कीता है। हम कुरान सीखते हैं इंजीनियर से, मोची तू कभी सूट नहीं सवाया। मेरा छोटा भाई है, चोट लग गई, अहमदपुर शर्की हॉस्पिटल 17 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर के फासले पे चौक भट्ठा था, उत्थे एक मोची बैठा ते पैर खून ही ना रुके, मोटरसाइकिल ते ओनू कहता है मोची साहब तोपे ते ला दो। उन्हें ना पैरों तो लैके सारा वेख्या ते सिर वाल वेखी जाए। कहता यार इत्थे खून निकलन दिया। कहता नहीं मैं तेरे वेखण दिया, तेनू सट कित्थे लगी है? कहता जितों खून निकलन दिया। कहता नहीं तेनू इत्थे लगता बहुती लग गई है। कहता की मतलब? कहता तेनू नहीं पता कि मैं जुत्ती नू तरोपे लाउना। कहता वो भी चम ये भी चम ला यार, मैं उत्थे जांदियां तक उदा मर जाऊं। मोची को अकल है, वो स्टिचिंग मैंने नहीं करनी। हल्फन मैंने लैदर का जूता लिया, प्योर लैदर का, वो ना थोड़ा जहा ओनू कट लगा, मैं ना जाके ते फीस जमा करा दी 1300 रुपया उदू फीस सी डॉक्टर साहब की स्पैशलिस्ट गायनी दे। मैं बाहर काउंटर ते कहंदे जी किनू चेक कराना? मैं क्या पेशेंट है, नाम की है? मैं लिखा दिता, नाम लिखा छड्या, आवाज पई ते मैं टुर गया। मैं जुत्ती हत्थ च पड़ी तो मैनू जो कंपाउंडर नाल सी जिन्हें आवाज देनी होंदी, कहंदा पेशेंट कित्थे वे? तुसीं ते बुढ़ी का नाम लिखाया सी। मैं अरबी च जुत्ती का नाम लिखा दिता।
ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਜ਼ਰਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਵਾ ਛੱਡੀ, ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ, ਲੱਗਦਾ PhD ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। सर जी हाशा वकल्ला, तेरे रब ने अकल से शऊर से जिसको जो दे के नवाजा है उसके पास जाना, हिकमत सीखना, इल्म उससे लेने की तो इजाजत नहीं। जो जैनमन है, जो असली है, जो उस्ताद है, जो मुअल्लिम है। मैं दर्जी को तो सूट नहीं सवा सकता, मोची को जावा फिर ठीक है। ये जितने दीन की शुरुआत करने आए हैं ना, लोगों को धोखे दिए हैं, कस्में उठा के, फलसफे बता के, इधर की उधर की, कभी लुगत की, कभी लैंग्वेज, कभी कोई सहारा, कभी कोई लेके। अल्लाह की कसम इन लोगों ने खुद को भी धोखे में रखा, आवाम को भी धोखे में रखा। अलहम्द से लेके वन्नास तक एक एक आयत के साथ मुस्तकिल हदीस चल रही है। हुक्म अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे महबूब ने फिर शुक्र करके दिखाया कि नहीं, 29 दिन लगातार चूल्हे में आग ना जले, आप तो पिट पवांगे। खतीब बयान देन लगन गए, मैनू फालज होया, मैनू आज महीना हो गया, मैं मंजे ते पे हाँ, और मेरी खबर करो, मैं रब का नबी हूँ, खास नबी हूँ, मेराज पे बुलाया गया हूँ, सुबहान अल्लाह असरा भी अब्दे ही कहलाया गया हूँ, और मेरे घर चुल्ला नहीं जलन दिया, रब्बा मन सलवा लाया ही दूजिया नू दिता ही, मेरे वारी कुछ भी नहीं, मेहमान आया उन्होंने देन नू नहीं। मुतबादल ढूंढ के कहा इसकी मेहमान नवाजी कौन करेगा, वो घर ले गया। शुक्र करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का फतह हुआ है, पानी, खुश्क टुकड़े भिगो के, बकरे छतरे, रूटीन, शराब शबाब कबाब, जीत का जश्न नहीं, खुश्क टुकड़े पानी में भिगो के क्या बोला था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जाल लहु मखरजा। कौन बयान करेगा अल्हम्द की तारीफ को और वजाहत को? हदीस, मेरे मुस्तफ़ा का तर्ज अमल, उनका कौल, उनका फेल। तो मेरे भाइयों, दलील के साथ हकीकत की तरफ जाके बैक में उस पैगंबर को डाकिया मत समझो कि खत लाया था, दे गया, ले लिया, खोल के पढ़ने बताने की इजाजत नहीं है। उन्हें कहा गया था बल्लिग, उन्हें कहा गया था अल्लिम, वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। गहरा है, उसूल हैं, इन उसूलों को खोल के वजाहत के साथ बयान कर दीजिए। वक़्त कम है, वगरना मैं आज ना हलाल हराम दे 17 उसूल खोल के पूरी रूह ज़मीन के जितने जानवर है आपके सामने रख देता। जैसे पिथालोजिस्ट, खून सबका एक रंग का होता है, वो देख के स्क्रीनिंग करके बताता है ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर उसके बाद इसमें बीमारी है या नहीं है, साफ है या नहीं है, क्रॉस मैच होता है कि नहीं है, लग सकता है कि नहीं। अगर एक पैथोलॉजिस्ट को इतनी इजाजत देते हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो रब के नुमाइंदे हैं। नहीं बोले आप जब तक वही नहीं आई। जब वही आई तो कद समय अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। सर जी हदीस बन गई औरत का पूछना, हदीस बन गई जवाब देना, कुरान बन गया रुकू उतरना, पढ़ के बताना। बंदा 100 दफा भी बुढ़ी नू मां कह ले ना निकाह टुटदा जे ते ना ओदे तू जान छुट दी जे। अम्मा कह के जान नहीं छुटनी। 28वां पारा पढ़, तुझे हदीस का भी पता लगे उसी वक्त, वही का भी पता लगे उसी वक्त, कुरान का भी पता लगे उसी वक्त। यसअलूनक, हुजूर से सवाल किया, जो सवाल किया हदीस बन गई, जो रब ने जवाब दिया कुरान बन गया, जो रब ने हुक्म दिया कुरान बना, जो आपने कर दिया हदीस बन गई। मैनू मौजू जेड़ा दिता सी वो टाइटल रह गया, जो मैंने वजाहत कर दी वो तकरीर हो गई। ठीक है, तो जे कल्ले बह के कुरान समझ आउंदी ते उस्ताद तू बगैर आउंदी ते फिर जिन्ना तू सुनदे उन्हां तू भी ना सुनो। अपनी अकल नाल करो फैसले, वेखी जाएगी। फिर भी तो किसी को उस्ताद मानना है ना। पा ना पढ़ी तो वक्त नू फड़ी, जिसे कुरान की तिलावत करनी ना आए, जबर जेर शद मद का पता ना हो, जज़म वकफ का पता ना हो, रमूज़े औकाफ का पता ना हो, सियाक सिबाक का पता ना हो, मा लहू व मा अलैहा का पता ना हो, वो उठ करके फतवे देता रहे और हम कहें जी बिस्मिल्लाह क्या बात है। तो ऐसे नहीं है। उसी से पूछा जाएगा जो आमिल कुरान, जो हामिल कुरान, जो कारिय कुरान, जो कुरान का मंबा
رشد و ہدا تھا وہ تھے محمد الرسول اللہ۔ حدیث 250 سال بعد نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ تھی۔ ایک آیت قرآن کی کوئی ایسی نہیں ہے جو حدیث کے بغیر چلی ہو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن کی بھی تلاوت، حدیث کی بھی تلاوت، نماز پڑھی پیغمبر نے، قرآن کی بھی تلاوت، حدیث کی بھی تلاوت، اللہ اکبر حدیث، سبحانک اللہم حدیث، فاتحہ ام القرآن، بعد میں سورت قرآن، رکوع میں سبحان ربی العظیم حدیث، کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ حدیث کی تلاوت، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ حدیث کی تلاوت، التحیات للہ حدیث کی تلاوت، درود پاک قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، حدیث۔ یہ وضاحت مصطفیٰ نے کی ہے، اس لیے اس کو ساتھ لیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، وگرنہ دھوکہ کھا کے جاتے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق سے نوازے، وما توفیق الا باللہ۔